نہیں ہے اور وہ ان کا پورا جو ہمارے پچھلے 40 سال کا ریکارڈ دیکھ لیں، یہی دو حکومتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، جو کہ برسر اقتدار رہی ہے، چاہے وہ ادارے تباہ ہوئے ہیں، چاہے یہاں پہ آئین اور قانون کی پامالی ہوئی ہے، چاہے وہ یہاں پہ جس قسم کی بھی ایک افراتفری مچی ہے، لوگوں پہ جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے، یہ جو بجلی کے معاہدے کیے تھے یہ پیپلز پارٹی نے کیے تھے. اس وقت انہوں نے پاکستان کے مستقبل کو گروی رکھوا دیا، پاکستان کی جو ینگ جنریشن ہے اس کو مستقبل کو گروی رکھوا دیا. انہوں نے جو بھی فیصلے کیے وہ ذاتی مفاد میں کیے، باہر جائیدادیں بنائیں اور اس ملک کے عوام کو، چاہے وہ کسان ہو، مزدور ہو، سب کو اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دیا. 22 کروڑ کا یا 25 کروڑ کے جو عوام ہیں، وہ یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا. ہر ایک چیز کا ایک شیلف لائف ہوتی ہے. اس قسم کے جو طریقہ کار رہا ہے اس کی شیلف لائف ختم ہو گئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان پہ جو جھوٹی مقدمات بنائے گئے ہیں، ہم اس کی کوئی معافی نہیں، اس کی کوئی ہم وہ نہیں مانگ رہے کہ ہمارے کیس ختم کیے جائیں. ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عدالتی انصاف ملنا چاہیے، فیصلے انصاف اور قانون اور آئین کی بنیاد پہ ہوں. ہمیں نہیں چاہیے کہ جی آپ کے خلاف ہم کیسز معاف کر دیں، نہیں، کیونکہ ہم آئین اور قانون کو ماننے والی پارٹی ہیں. ہم اس ملک میں قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، کیونکہ وہی ایک راستہ ہے جس سے کہ غریب عوام اور پاکستانی عوام، وہ جو کہ اشرافیہ کو سے تعلق نہیں رکھتے، ان کا مستقبل، ان کی جان، ان کا مال، ان کا کاروبار، وہ سارا جو ہے وہ محفوظ ہو. اور اس کے لیے عدالتوں پہ بہت بڑا ایک ذمہ داری آتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج ہو رہا ہے، جس میں کہ خان صاحب کا ویڈیو لنک سے رابطہ جو کہ ابھی کاٹ دیا گیا ہے، اس بات سے اس کا عیاں ہونا ہے کہ جو انصاف ہے اس میں ملنے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. یہ عوام کے لوگ ہیں. عمران خان پاکستان کی جو سیاسی جماعت ہے، سب سے بڑی سیاسی جماعت، سب سے پاپولر سیاسی جماعت، اس کے سربراہ ہیں. وہ جماعت جو کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں میجورٹی رکھتی ہے، آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اگر اس ملک کو آگے چلنا ہے تو ہمیں انصاف پہ بھروسہ کرنا ہوگا، ہمیں قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے، ورنہ اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور جو یہ مہنگائی کا طوفان ہے یہ مزید بڑھے گا. اب ہمیں IMF کی وہ کرنا پڑے گی، پیچھے چلنا پڑے گا کہ وہ جو کہیں گے ہمیں وہ کرنا پڑے گا. ان حالات میں کون لایا؟ کہ آیا 3.5 سال کی حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کی تھی وہ لائی، یا وہ لوگ جو پچھلے 40 سال سے اقتدار پہ براجمان ہے؟ یہ سارے ذمہ دار یہ ہیں. اگر آج غریب کو روٹی نہیں مل رہی، نوجوان کو روزگار نہیں مل رہا، بجلی نہیں مل رہی، ملک میں خزانہ خالی ہے، افراتفری ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اس کے ذمہ دار یہ دو پارٹیاں بالخصوص ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون. تو عوام نے تو ان کو الیکشن میں 8 فروری میں ان کو بتا دیا کہ وہ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں. یہ فارم 47 کی بنی ہوئی حکومت ہے، جو کہ کسی قبضے کے پلاٹ پہ آپ نے اپنی عمارت تعمیر کر دی، اس سے آپ مالک نہیں بن جاتے. آپ کے پاس وہ اخلاقی قوت ہی نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے فیصلے کر سکیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کو ایک فورن انویسٹمنٹ کا آپ نے ہب بنانا ہے، بیرونی سرمایہ کاری آئے، کاروبار پھیلے، لوگوں کو روزگار ملے، اس کے لیے ہمیں ان سے جان چھڑانی ہوگی جو کہ ایک انلیجٹمیٹ حکومت ہے. اور یہ وہ حکومت ہے جس کو عوام نے ووٹ دی. شکریہ.